آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ 12 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 12 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی پہلی 10 راتیں گزر چکی، 9 اور 10 محرم گزر چکا۔ آج 12 محرم جمعے کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ یا عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے جمعے کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابر صوفیاء کرام، اولیاء کرام بھی جمعے کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ 12 محرم جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا اور اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ 12 محرم جمعے کا دن اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، ایک بار ہی آتا ہے۔ پہلے ہی محرم کے 10 دن گزر چکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب آخری موقع ہے، 12 محرم کے دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 محرم جمعے کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل
عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 12 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو 12 محرم جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ محرم کے مہینے کو بہت ہی لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 12 محرم جمعے کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 12 محرم الحرام جمعے کا دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
33 बार 33 मरतबा यादुल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। 33 बार पढ़ते दौरान रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, तो वो रब की ज़ात एक उनका मोहताज है। मेरा बस चाहता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि भाइयों और बहनों, 12 मुहर्रम जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और यादुल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लो, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। बदबख्त है वो बंदा जो आज 12 मुहर्रम जुमे के दिन ये छोटा सा वजीफा पढ़कर अपनी हाजात को पूरा नहीं कराता। रब्बे करीम का ये नाम सिर्फ 11 बार पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह आप अपने टाइम में ये वजीफा कर लेंगे। अगर आप अपनी मसरूफियत से 2 से 4 मिनट नहीं निकाल सकते, पूरे साल के रिज़्क और दौलत, पूरे साल की कामयाबियों के लिए 2 से 4 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं कर सकते, तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जो हर किसी को जुबानी आती है। ये कुरानी सूरत 12 मुहर्रम जुमे का खास उल खास अमल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही को नहीं आपने करना, गलती कोताही की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आपने आखिर में सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर मुहर्रम के महीने में इतनी फजीलत और बरकत वाली सूरत है। मुहर्रम की 12 तारीख जुमे का दिन कबूलियत की घड़ियां। आज अगर आपके रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पर लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां मुसीबतें हैं, तो आज 12 मुहर्रम जुमे के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, बताए गई तरतीब से लाजमी पढ़ लेना। सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही इंशाल्लाह 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क आपके कदमों में चल कर आ जाएगा। आज जो कहते हैं हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, वो 12 मुहर्रम जुमे के दिन 7 बार सूरह कौसर पढ़कर जिद करके रब्बे करीम से मांगे, आंखों में आंसू लिए रब्बे करीम से मांगे। मेरे रब ने चाहा तो रब इतना नवाजेगा, आप मांगने वाले हैं बांटने वाले बन जाएंगे। क्योंकि आज तक ये वजीफा जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने कामयाबी अता फरमाई। और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वहां से गुर्बत, तंग दस्ती, फकीरी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आपने सूरत कौसर को 7 बार पढ़ते, साथ ही आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका, वजीफा कंप्लीट हो चुका। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज औकात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफों का फायदा नहीं होता। जब तक आप रब करीम की पकड़ में हैं, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, रब्बे करीम ने मेरी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगेगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगेगा और आप जो चाहेंगे जितना चाहेंगे मांगते चले जाएं। मेरा रब इंशाल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन आता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनना आप लोगों का सुनना कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद में आपको कामयाब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।